جانے والا چلا گیا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ کر سکوں، لہٰذا بطور مدعی میں راضی نامہ دے دیتا ہوں. یہ کربناک الفاظ مقتول شاہ زیب کے مجبور والد کے ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ ان کے ساتھ کیا زبردستی کی گئی ہوگی. شاہ رخ جتوئی پھر رہا ہو گیا، اس کا کیس ختم، اور ساتھ ہی شاید اس عدالتی نظام سے ہمارا اعتبار بھی. واقعی اگر ایک بااثر شخص کو بھی ایک عام آدمی کی طرح انصاف کے کوڑے کا نشانہ بنایا جاتا تو اس ملک میں تو امیر اور غریب کی تمیز ختم ہی ہو جاتی. انصاف معاشرے کے نظم و ضبط کی جان ہوتی ہے، اور جو معاشرے انصاف قائم نہیں کر سکتے پھر ان میں ظلم اور فتنہ و فساد پھیلتا ہے اور بالآخر وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے دیگر مقدمات کی طرح اس کیس میں بھی نہ صرف بااثر قاتل کی سرپرستی کی گئی بلکہ اس کو بحفاظت بری کروانے کے لیے سرکار کی طرف سے پوری سپورٹ دی گئی. ہمارے یہاں ایک طبقہ اصل مسئلے پر بات کرنے کے بجائے یہ شور مچا رہا ہے کہ دراصل دیت کا قانون ہی خراب ہے اور اس کی آڑ میں وہ اسلام اور اس کے احکامات کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دیت کے قانون میں مقتول کے وارثوں کو معاف کرنے کا حق نہیں دینا چاہیے بلکہ یہ اختیار صرف ریاست کے پاس ہی ہو، حالانکہ دہشت گردی کی علیحدہ دفعات موجود ہیں جو اس مقدمے میں بھی شامل تھیں، جس میں دیت کے بدلے قاتل بری ہو ہی نہیں سکتا تھا. چنانچہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت سنائی. اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی. شاہ رخ جتوئی کی جانب سے وکیل صفائی لطیف کھوسا نے ملزم کو کم عمر ثابت کروا کر کیس سے دہشت گردی کی دفعات نکلوا دی، اور حیران کن طور پر دوسری جانب صوبہ سندھ کے سرکاری وکیل نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. جی ہاں، یعنی یہاں وکیل صفائی اور وکیل سرکار ایک ہی پیج پر تھے اور دونوں کا تعلق ایک لبرل جماعت پیپلز پارٹی سے تھا، لیکن پھر بھی سارا ملبہ اسلامی قانون اور دیت کے تصور پر ڈالا جا رہا ہے. پہلے اصل کیس سے دہشت گردی کی دفعات نکالی گئیں، پھر ملی بھگت سے فساد فی الارض کی دفعہ 311 مقدمے میں شامل ہی نہیں کی گئیں، اور یوں ورثہ کو دباؤ میں لا کر ان سے راضی نامہ لکھوایا گیا. یہ تو ایک کیس ہے جو میڈیا میں ایشو بن گیا، ورنہ نہ جانے کتنے ہی ایسے شاہ زیب ہیں جو اسلامی قوانین کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں رائج ناانصافی اور قانون کی بالادستی نہ ہونے کے باعث ظلم کا شکار ہے.